الرحیم۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ آواز جنوبی پنجاب اس علاقے کے مسائل پر فوکس کرتے ہوئے مختلف شخصیات سے ان کے ویوز جاننا چاہ رہی ہے، تو شیخ صاحب پبلک کے اندر آپ کی پاپولرٹی جو بڑھ رہی ہے، لوگوں کے اندر ایک خیال ہے کہ کیا آپ الیکشن کا حصہ بنیں گے یا نہیں، کیونکہ ایک عام آدمی، ریٹائر آدمی اور ایک منتخب نمائندے کے درمیان بہت سارا فرق ہوتا ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں اتنے کام نہیں کر سکتے ایک عام آدمی کی حیثیت سے۔ جب آپ ایک ایم پی اے یا ایم این اے ہوں گے اس جگہ پہ پہنچ کے آپ علاقے کے بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کا کوئی فوکس ہے کسی سیٹ پہ ایم این اے یا ایم پی اے کی؟ لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ یہی سننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کسی ایم پی اے یا ایم این اے کو آپ نے فوکس کیا ہوا ہے کہ کسی سیٹ پر الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں نیاز صاحب، جو آپ پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ خدمت خلق کی ہے میری پہچان ہے، میں نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے، لوگوں میں عزت کمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں میں عزت کمانا یہ سب سے بڑا میرے لیے ایک ریوارڈ ہے۔ لوگ میری رسپیکٹ کر رہے ہیں اور لوگ مجھے رسپانس کر رہے ہیں، میری سچائی پہ، میرے اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، بلیو کر رہے ہیں میری شخصیت پہ۔ اس سوال کا کہ سیاست میں آنا ہے یا نہیں آنا، ایک تو ایک قبل از وقت ہے بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ سچویشن ادروائز ہے۔ اب لوگ مجھے فورس کر رہے ہیں، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری قیادت کریں، ہمیں رہنمائی دیں، پولیٹیکل ایرینا میں آپ آئیں۔ اب ڈیپینڈ یہ عوام کی رائے پہ کرتا ہے، عوام کی خواہش پہ کرتا ہے۔ میں تو لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی پلیٹ فارم ملے، چاہے میں اپنے اس لیگل پلیٹ فارم سے کروں یا اپنی خدمت عوام کمیٹی کے تھرو کروں یا آگے چل کے کوئی پولیٹیکل اس میں پلیٹ فارم پہ آؤں، تو لوگ اس کے لیے مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ایک آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے اور لوگوں کی بڑی ویلڈ ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو کے چوک پہ تقریریں کرتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، دفتروں کے چکر کاٹتے رہیں، اور پاور سینٹر کوئی اور ہو اور لوگوں کے جو ہیں تھانہ تحصیل وہ ان کسی اور کے کنٹرول میں ہوں، آپ چیخیں مارتے رہیں، چلاتے رہیں، آپ کی بات سنی جائے نہ سنی جائے، آپ پھر ان لوگوں کے دروازوں پہ جا کے کھڑے ہوں جو پہلے لوگوں کو جو ہے نا اس حالت میں پہنچا چکے ہیں، تو اس سے تو پھر آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے چل کے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کے علاقے میں بہت اہم شخصیات ہیں، ایک جس طرح آپ کا خاندان کسی زمانے میں پاپولر تھا سیاست میں، آپ کے پاس ایم پی اے شپ ایم این اے شپ تھی، اسی طرح وہ کسی زمانے میں وارنوں کے پاس ایم پی اے ایم این اے شپ تھی، اور پھر ابھی گیلانی خاندان کا اس علاقے میں ہولڈ ہے۔ آپ کے مد مقابل اگر ایم این اے پہ بھی آپ آئیں گے یا ایم پی اے پہ آئیں گے، آپ کے سامنے شخصیات بڑی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان شخصیات کے سامنے لوگ آپ کو سیاست میں سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ ووٹ لینا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی توقعات پر پورا اتریں گے اور لوگ آپ کی طرف سیاست میں بھی رجوع کریں گے ووٹ اس پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں علاقے میں جب جاتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ہمارا، اب جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک پولیٹیکل خاندان ہے، پولیٹکس سے ہمارا کوئی نیا واسطہ نہیں ہے، نیا رابطہ نہیں ہے۔ ہمارے جیسے ایم این ایز بھی رہے ہیں، ایم پی ایز بھی رہے ہیں، ناظم بھی رہے ہیں، سارے ہمارے خاندان کے اس میدان میں نئے کھلاڑی نہیں ہیں ہم، اور ہمارا جانا پہچانا خاندان ہے اور بڑا نام ہے ہماری فیملی کا بھی۔ ہمارے خاص طور پہ اس ڈیرہ شیخ حمید کا میرے والد صاحب کیونکہ بڑے بھائی تھے اور انہوں نے ہی آ کے یہ ڈیرہ آباد کیا اور سیاست کی شروعات کی، جب تک وہ زندہ رہے چیئرمین یونین کونسل، مرکز کونسل کے چیئرمین اور سارے، اور یہیں سے ہی ہمارے ساری فیملی کی سیاست کا آغاز ہوتا تھا۔ اور یہ سارا جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ایم پی اے شپ اور یہ حلقہ یہ بھی سب سے پہلے جو ہے وارنوں سے ہیں، شیخوں نے ادھر لے کے آئے تھے اس طرف وہ، تو میں تو بلیو نہیں کرتا جی سیاست پہ۔ آپ کے سامنے ہے عمران خان کی سٹرگل، آپ کے سامنے ہیں دوسرے ایسے جو ہیں پرسنالٹی، اب اویئرنیس ہے، میڈیا کا دور ہے اور بہت شعور آ چکا ہے لوگوں میں۔ اب لوگ اپنا جو ہے نا وہ آنیسٹی کو، سنسیریٹی کو دیکھتے ہیں، کمٹمنٹ کو، کہ کون بندہ ہمارے لیے صحیح
साबित हो सकता है, हमारी क़यादत कर सकता है, हमें सही रास्ता दिखा सकता है, हमारी मदद कर सकता है, हमारे मसाइल हल कर सकता है। अब लोग शख्सियत के शहर से बाहर निकल रहे हैं, ये मैं आपको एक बात बता। चले ये शेख साहब ये बताइए कि सियासत में आपका पाकिस्तान की जो कौमी सियासत है उसमें आपका आइडियल कौन है? जो हमारे पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें मुख्तलिफ़ पार्टियां हैं, तो आप किसको आइडियल लेकर सियासत करेंगे? कौन आपका आइडियल है पाकिस्तानी सियासत के हमारे लीडरों में से? देखें, जो अब हमारे तजर्बात हैं वो कितने खुशगवार नहीं हैं। पिछली हुकूमतों के भी और अब की हुकूमत में भी हमें मुश्किलात का सामना है, बड़े मसाइल हैं और मसाइल वो हल नहीं हो रहे, जैसे महंगाई का मसला है या दूसरे मसाइल हैं। अब मैं किसी एक शख्सियत को आइडियलाइज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे तो वही अच्छा लगता है जो इस मुल्क के साथ सिंसियर हो, जो कमिटमेंट के साथ काम करे, जो डेडिकेशन के साथ काम करे, अपना ईमानदारी के साथ काम करे और मसाइल का हल आवाम को करके दिखाए। वो हमें सियासतदान और वो सियासी पार्टी हमें अच्छी लगती है। जी बिल्कुल। आवाज़ जनूबी पंजाब आज मेहमान था शेख फ़ारूक हमीद साहब का, उनके डेरा शेख हमीदुल्ला पर। और मैं ये शेख साहब आपसे कहूँगा कि सियासत एक मुश्किल खेल है और इसमें मुखलिस लोग बहुत कम होते हैं। इलाके के मुखलिस वही होते हैं जो इलाके के मसाइल पर तवज्जो दें और इलाके के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करें। आपने सर्विस के दौरान इलाके के लोगों की खिदमत की है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और इलाके की महरूमियाँ जितनी हैं, एक अरसे दराज से हमारा इलाका एजुकेशन के मैदान में, हेल्थ के मैदान में बिल्कुल पीछे है और लोगों की महरूमियाँ आपकी तरफ लोग देख रहे हैं और हमारी दुआएं इस हलके की आवाम के साथ हैं। अल्लाह करे वो लोग इस हलके की सियासत में आएँ जो इलाके के दर्द को समझते हों और इलाके के मसाइल हल करने की भरपूर सलाहियत भी रखते हों। इन्हीं अल्फाज के साथ आवाज़ जनूबी पंजाब आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने हमें टाइम दिया और इलाके के लोगों को अपने तख़य्युलात से, अपने ख़यालात से आगाह किया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ज़ुबैर भाई, बड़ी मेहरबानी। इंशाअल्लाह मेरा जो मिशन है, मेरा जो जज्बा है वो लोगों की खिदमत करना है और लोगों के मसाइल हल करना है और वो मैं करके दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।